آج آپ لوگ کے سامنے لے کر حاضر ہیں منٹو کا افسانہ باسط کا دوسرا حصہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ باسط نے سوچا اوپر کوٹھے پر ہوگی۔ اوپر گیا تو غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ کھٹکھٹا کر اس نے آواز دی، سعیدہ۔ کوئی جواب نہ ملا تو پھر پکارا، سعیدہ۔ اندر سے نحیف آواز آئی، جی؟ باسط نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ اور زیادہ نحیف آواز آئی، نہا رہی ہوں۔ باسط نیچے آ گیا۔ سعیدہ کے بارے میں سوچتا باہر گلی میں نکلا۔ موری کی طرف نظر پڑی تو اس میں خون ہی خون تھا، اور یہ خون غسل خانے سے آ رہا تھا جس میں سعیدہ نہا رہی تھی۔ باسط کے ذہن میں کئی خیالات اوندھے سیدھے گرے۔ پھر یہ گردان شروع ہو گئی، دوا، خون، خون، دوا، ڈر، دوا، خون، ڈر۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا۔ سعیدہ کی ماں شادی کی تاریخ پکی نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا 1-2 مہینے ٹھہر جاؤ۔ سعیدہ کا بار بار اپنی ماں سے ملنے جانا، اس کا ہر وقت خوف زدہ رہنا، دوا کھانا، اور خاص طور پر آج بہت زیادہ وحشت زدہ رہنا۔ باسط سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سعیدہ پیٹ سے تھی۔ جب سے وہ دلہن بن کر اس کے پاس آئی تھی تو اس کی ماں کی یہ کوشش تھی کہ حمل گر جائے، چنانچہ آج وہ چیز ہوئی۔ باسط نے سوچا، کیا میں اوپر جاؤں، جا کر سعیدہ کو دیکھوں، اپنی ماں سے بات کروں؟ ماں کا سوچا تو اس کو خیال آیا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ذلیل ہونا کبھی گوارا نہیں کرے گی۔ ضرور کچھ کھا کر مر جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اپنے کمرے میں گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کو سعیدہ کا خیال آیا کہ وہ خدا معلوم کس حال میں ہوگی۔ اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پر کیا کچھ بیتتا ہوگا، اور کیا بیت رہا ہوگا۔ کیسے اتنا بڑا راز چھپائے گی؟ کیا لوگ پہچان نہیں جائیں گے؟ جوں جوں وہ سعیدہ کے بارے میں سوچتا، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بڑھتا جاتا۔ اس کو سعیدہ پر ترس آنے لگا۔ بیچاری معلوم نہیں بے ہوش پڑی ہے یا ہوش میں ہے۔ ہوش میں بھی اس پر جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ کیا وہ نیچے آ سکے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر صحن میں گیا تو سعیدہ نیچے آئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد تھا، اتنا زرد کہ وہ بالکل مردہ معلوم ہوتی تھی۔ اس سے بمشکل چلا جاتا تھا۔ ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، کمر میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ باسط نے اس کو دیکھا تو اس پر ترس آیا۔ اندر سے برقع اٹھایا اور اسے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ سعیدہ نے بہت ہمت سے کام لیا۔ باسط کے ساتھ چل کر باہر سڑک تک گئی۔ باسط نے تانگا لیا اور اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا، سعیدہ کہاں گئے؟ باسط نے جواب دیا، ضد کرتی تھی، میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ باسط کی ماں نے اس کو ڈانٹا، بکواس کرتے ہو، ضد کرنے دی ہوتی، تم اسی طرح اس کی عادتیں خراب کرو گے اور پھر مجھ سے کہو گے کہ میں نے غلط جگہ تمہارا رشتہ کر دیا۔ باسط نے کہا، نہیں امی جان، سعیدہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں مسکرائی، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے؟ تم اسے ضرور پسند کرو گے۔ پھر تھوڑی دیر چھالیاں کاٹنے کے بعد ایک دم باسط سے مخاطب ہوئی، اور ہاں باسط، یہ اوپر غسل خانے میں خون کیسا تھا؟ باسط سٹ پٹا سا گیا، وہ کچھ نہیں امی جان،
میری نکسیر پھوٹی تھی۔ ماں نے بڑے غصے کے ساتھ کہا، کمبخت، گرم چیزیں نہ کھایا کرو، جب دیکھو جیبیں مونگ پھلی سے بھری ہے۔ باسط کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بات کرتا رہا۔ وہ اٹھ کر کہیں گئی تو باسط اوپر غسل خانے میں گیا، پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے دل کو اس بات کا بڑا اطمینان تھا کہ اس نے اپنی ماں سے سعیدہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی، اور نہ اس نے سعیدہ پر یہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ اس کا راز جانتا ہے۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ سعیدہ کا راز ہمیشہ اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ کافی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ باسط کے خیال کے مطابق اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، مزید سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خدا کرے وہ جلد تندرست ہو جائے۔ اب اس کے چہرے پر وہ الجھن پیدا کرنے والا خوف نہیں رہے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے سے اس کی ماں کی چیخ کی آواز آئی۔ باسط لوٹا رکھ کر دوڑا، نیچے گیا، سب کمرے دیکھے۔ ڈیوڑھی پر گیا تو اس کی ماں فرش پر اوندھی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کوڑے والی لکڑی کے بکس میں ایک چھوٹا، بہت چھوٹا سا نامکمل بچہ کپڑے میں لپیٹا پڑا تھا۔ باسط کو یہ بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے پہلے اس بچے کو اٹھایا، کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا اور اندر جا کر بوٹ کی خالی ڈبے میں بند کر دیا۔ پھر ماں کو اندر چارپائی پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ سعیدہ کو اطلاع پہنچی تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ اسی طرح زرد تھے، پہلے سے زیادہ نڈھال۔ باسط کو بہت ترس آیا اس سے۔ اس نے کہا، سعیدہ، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، رونا بند کرو اور اندر لیٹ جاؤ۔ اندر جانے کے بجائے سعیدہ ڈیوڑھی میں گئی۔ جب واپس آئی تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ باسط خاموش رہا۔ سعیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ باسط کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ باسط نے اس سے بڑے پیار سے کہا، زیادہ رونا اچھا نہیں سعیدہ، جو خدا کو منظور تھا ہو گیا۔ دوسرے روز اس نے بچے کو نہر کے کنارے گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔